سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو غزوۃ النبی کی سیریز کی دوسری ویڈیو ہے، اور اس سیریز میں تمام غزوات کی مختصر معلومات اور حالات بیان کی جائیں گے، اور اس ویڈیو میں پہلے غزوہ ودان یا ابوا کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نام: غزوہ ودان یا ابوا۔ مقام: ودان مکہ مکرمہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دفن ہے۔ روانگی: شروع سفر 2 ہجری بمطابق اگست 623 عیسوی، واپسی 20 سفر سن 2 ہجری بمطابق اگست 623 عیسوی۔ مدینہ سے باہر تقریباً 15 دن جہاد میں مصروف رہے۔ کام مقام مدینہ: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری۔ لشکر اسلامی 60 یا 70 صرف مہاجرین شریک رہے۔ کفار کی تعداد کوئی علم نہیں ہو سکا۔ جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جنگ نہیں ہوئی۔ شہداء کی تعداد کوئی نہیں۔ کفار کی ہلاکتیں کوئی نہیں۔ مدت محاصرہ نہیں ہوا۔ معاہدہ بنی زمرہ سے ایک حلیفی معاہدہ ہوا۔ کفار قیدیوں کی تعداد کوئی نہیں۔ مسلمان زخمیوں کی تعداد کوئی نہیں۔ صاحب علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مال غنیمت: معاہدے کی وجہ سے مال غنیمت کا سوال نہیں اٹھتا۔ غزوہ کے مختصر حالات: بنی زمرہ کا قبیلہ شاہراہ شام پر آباد تھا، اور یہ مکہ مکرمہ والوں کے لیے بہت اہم تجارتی راستہ تھا۔ بنی زمرہ کا سردار فحشی بن عمر زمری بغیر قتال کے صلح پر آمادہ ہو گیا، اور یہ صلح جنگ سے زیادہ بہتر ثابت ہوئی۔ بنی زمرہ مسلمانوں کے دوست ہو گئے، اور یہ مکہ والوں کے لیے تجارتی سفر کے لیے اہم مقام تھا جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہوئی اور ایک بہت بڑے خطرے کا سدباب ہو گیا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جانا بے مقصد نہیں تھا، بلکہ اہل مکہ پر دھاک اور بنی زمرہ سے صلح کے معاملے میں اپنی شرائط منظور کروانے تھے۔ یہ مقام ابوا سے کچھ آگے ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔